بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گے۔ کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا، دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو شروعات لیموں کے جوس سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی پر قابو پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ کھانے میں گھی کا استعمال کم سے کم کریں۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ چہرہ جوان اور تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں۔ جسم مضبوط رہے گا اور قوت مدافعت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ روزانہ 3 میل واک کرنے سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ مثانے کی جلن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ہاضمے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ زمین پر سفر کرنے کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کچھ اطباء کے مطابق اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ پیدل واک کرنا عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والی نقصان دہ اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ کھانے کے بعد نیم کا مسواک کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور بھوک کی شدت میں کمی آتی ہے۔ بچے کو بدہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر وقفے وقفے سے بچے کو پلائیں، بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ بادام کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ روٹی کھانے کے بعد واک کیا کرو، دمہ نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد لیموں چاٹ لیا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ اگر پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور سرکہ شامل کر دیں۔ اگر آپ زیادہ دبلے پتلے ہیں تو کھجور کھائیں۔ بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ زیادہ دبلا ہونا ہڈیوں کو سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے اور کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روز 5 کھجوریں کھاتے ہیں ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ چہرے پر بوڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امتحان کی خاطر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا
ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ